بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر 2020 کا ایک خاص عمل بیان کریں گے، جس سے رزق کی تنگی اور کاروبار کی بندش سب دور ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا آغاز آپ کے ظہور کے دن سے ہی ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ظہور کی خوشی میں 3 دن مدینے میں دسترخوان بچھایا، بنام امام حسن سب کو کھانا کھلایا، اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کوفے میں دسترخوان بچھتا رہا۔ آج بھی ایران، عراق اور مختلف جگہوں پر دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان 22 جمادی الثانی کو ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی منت، کوئی حاجت جو لاکھ جتنوں سے بھی پوری نہ ہو رہی ہو، خصوصاً کاروبار کی یا رزق کی، تو آپ منت کا دسترخوان رکھیں امام حسن علیہ السلام کا، جو کہ 22 جمادی الثانی کو ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک خاص عمل یہ کرنا ہے کہ 20، 21، 22 ان 3 دن میں سورہ حج 22 مرتبہ مکمل کرنی ہے۔ یعنی 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو آپ 10 بار بھی پڑھ سکتی ہیں، اور 22ویں تاریخ کو 2 مرتبہ پڑھ کر وہ 22 مرتبہ کامل ہو جائے گی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو ہدیہ کرنی ہے، اور سبز رنگ کی چیز پر نظر دینی ہے۔ وہ چاہے ایک چیز بنا لیں آپ، یا کافی ساری بھی بنا سکتے ہیں، جتنی آپ کی گنجائش ہو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے امام حسن علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کے توسل سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، رزق کی تنگی ضرور دور ہوگی انشاءاللہ۔ 2020 میں یہ دسترخوان پر خاص عمل ہوگا، کیونکہ 2020 میں سے اگر 00 نکال دو تو 22 بنتا ہے، اور 22 عدد ہے امام کے دسترخوان کا۔ یہ عدد 22 ہی کیوں ہے؟ کیونکہ 22 کے اعداد کو اگر جمع کرو تو 2 اور 2 4 بنتا ہے، اور 4 عدد ہے حروف دال کا۔ دال کا مطلب ہے دولت۔ امام حسن علیہ السلام شروع سے ہی کریم اور سخاوت میں مشہور ہیں۔ آپ کے دسترخوان کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں دسترخوان پر ایک شخص بیٹھا، ایک لقمہ کھا رہا تھا اور ایک لقمہ بچا رہا تھا، اپنے دوسرے ہاتھ میں محفوظ کر رہا تھا۔ امام نے اسے دیکھا تو کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں کسی کے لیے لے جانا ہے تو لے جاؤ، مگر تم اپنا کھانا پورا کھا لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے باہر دیکھا ایک شخص جو کی روٹی کھا رہا تھا، میں یہ کھانا اس کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں دسترخوان لگا رکھا ہے، اور ہم مخلوق کے لیے یہاں دسترخوان بچھاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نظر کے لیے جو کھانا رکھا جائے وہ پاک و پاکیزہ جگہ پر رکھا جائے، اور بنانے والی جگہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، اور بنانے والے بھی پاک اور پاکیزہ ہوں۔ ایک شمع روشن کی جائے، قرآن پاک رکھا جائے، دعاؤں کی کتاب رکھی جائے، یا مفاتیح الجنان رکھی جائے، مصلی اور تسبیح سجدگاہ رکھی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، اور ہم پاک و پاکیزہ اور حلال کی کمائی سے مولا کی نظر دلا رہے ہیں، تاکہ مولا ہم سب کی حاجت روائی کرے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دسترخوان کی برکات سے بہرہ مند ہوں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔